ایک بندی ہے جس کی ویڈیو لیک ہو گئی، فار ایگزامپل ہم مناہل ملک کی بات کر لیں یا پھر امشا رحمان کی کر لیں، اس کی ویڈیو لیک ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو تماشا سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، گیس لائٹ اس کی زندگی کو جس طرح سے کر دیا جاتا ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی. اگر وہ سچ ہے، بالفرض کسی کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوگی اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اس نے خود بنائی تھی، وہ کسی نے بھی لیک کی، تو دوسرے بندے نے اسے گیس لائٹ کیا اور اس کے بعد وہ مکر گیا کہ میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، میں تو اس میں موجود ہی نہیں ہوں، تم نے غلط سمجھا اس چیز کو اور یہ ایسا ہو گیا، یا ایسا کسی اور کی وجہ سے ہو گیا، یا ایسا جو ہے وہ موبائل فون کسی اور کے پاس تھا اس نے اپڈیٹ کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پوری کی پوری جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے، پورے کی پوری تھیوری ہوتی ہے، پورے کا پورا کام ہوتا ہے. یہ واردات ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے. یہ ویڈیو ایسے لیک نہیں ہوتی ہیں، میں آپ کو آج بتا دوں، یہ میں فل اینڈ فائنل آپ سے بات کر رہی ہوں. ویڈیو ایسے لیک نہیں ہوتی، ویڈیو لیک کی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. فیمس ہونے کے، یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے کہ جس میں فیمس ہونا آپ کا جو ہے مقصد بن جائے اور آپ فیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پاگل ہو جائیں. فیم حاصل کرنے کے لیے آپ ہر وہ غلط کام کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کا غیر اخلاقی ہے، آپ میں جو غیر اخلاقی جو ہے وہ حرکات اتنی آ جائیں کہ آپ کو یہ لگے ہی نہ کہ آپ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا شروع کر دیں. یہ جو لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں نا، بیسکلی یہ ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں جو اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس لیول چوس رہے ہوتے ہیں یا آپ کی انرجی نچوڑ لیتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ کے قریب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ رشتے تو چھوڑ دیں کہ جس میں آپ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ جو آپ کی انرجی نچوڑ لیتے ہیں ساری کی ساری. اور ایک اور چیز، لوگوں سے وہ کہتے ہیں نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑا احتیاط کریں. آپ کی کچھ انرجی پاورز ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ریزز ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. میری انرجیز الگ ہیں، آپ کی انرجیز الگ ہیں. جب میری انرجیز آپ کی انرجیز کے ساتھ ٹکرائیں گی اور وہ نیگیٹو پلس پازیٹیو یا پازیٹیو پلس نیگیٹو ہوگی تو وہ ایکول ٹو جو ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو رسپانس کرے گا. لائک کہ میری پازیٹیو ہے، آپ کی پازیٹیو ہے، تو وہ مل کر جو ہے وہ پازیٹیو میں پلس ہو جائے گا. لیکن میری نیگیٹیو ہے، آپ کی پازیٹیو ہے، تو وہ جب جیسے ہی ایکول ٹو آئے گا تو وہ نیگیٹیو میں کنورٹ ہو جائے گا. نیگیٹیو انرجی کی پاور زیادہ ہوتی ہے. اس پر پھر ہم کسی ٹائم جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن کیونکہ میں اس ٹائم جو ہے وہ گیس لائٹ پہ بات کر رہی ہوں تو اس میں انرجی کو ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح گیس لائٹ کرنے والی پرسنالٹیز کی انرجیز ہوتی ہیں جو بیڈ انرجیز ہوتی ہیں، جنہیں آپ ایول انرجیز کہتے ہیں، جنہیں آپ ایسی انرجیز کہتے ہیں کہ جو ان کو باقاعدہ طور پر یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ دوسرے بندے کے کوالٹیز کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے، اس کی پازیٹیو انرجی کو کیسے چوسنا ہے. لیکن وہ ایسا کرتا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، خوشی ملتی ہے نا، پلیئر ملتا ہے، دوسرے کو تنگ کر کے، دوسرے کو اذیت دے کے، دوسرے کو پریشان کر کے، لوگوں کے سامنے سپیریئر اپنے آپ کو ثابت کر کے، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا بنا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم جو ہے وہ یہاں پر نہ جانے کون سے لیول پر پہنچ گئے ہیں. لیکن آپ وہاں پر غلط ہوتے ہیں. اچھا، ایسے شخص کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ان کا انجام بھی ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کیا انجام؟ یہ جو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، جو کہ گیس لائٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دوسروں کو غلط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا اینڈ بہت برا ہے. مینٹلی طور پر اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنا آپ اچھا اور دوسروں کا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. کسی ایک شخص کو نہیں، اپنے ہر رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے ہر رشتے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. جس کو عادت پڑ جائے نا کسی دوسرے کو تنگ کرنے کی، اذیت دینے کی، وہ بندہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے. لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دوسرے میں غلطیاں نکالتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے. چیزیں بھی پھینکتا ہے، گھر میں دھکے دیتا ہے دوسروں کو، لیکن مکر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو کیا ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تب میں نے ایسا کیا، یہ میرا ریئیکشن تھا کہ وہ یعنی وہ ساری کی ساری بات دوسرے بندے پہ ڈال دے گا، اپنے اوپر آنے ہی نہیں دے گا. اچھا، وہ بندہ بیچارہ اپنے آپ میں گلٹی فیل کرنے لگ جاتا ہے، میں نے کیا کیا ہے. بندہ سوچنے ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، میری کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ بندہ مجھ پہ کیسے شاؤٹ کر رہا ہے. اچھا، اس کے شاؤٹ سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے، جو بندہ شاؤٹ کرتا ہے نا اس کے چیخنے چلانے سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اوئے ہو یار اس سے پیچھے رہو، یہ تو چیخ چلا کے ہمیں بھی بے عزت کر دے گا. اس بندے سے مت ڈرو جو چیختا چلاتا ہے، اس بندے سے ڈرو جو خاموش ہے،
جس کے اندر پورا سمندر ہے. جس دن اس کی زبان کھلی نا, اس دن آپ کے سارے کٹے چٹے کھل جائیں گے, اس دن آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گے. لیکن وہ بندہ جو ہے ہی بدتمیز, جس کی زبان جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے, جو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے آپ کو غلط ثابت کر رہا ہے, وہ بندہ جو ہے نا وہ غلط آپ کو طریقہ کار سے آپ کی انرجی چوز کر رہا ہے, آپ کی کوالٹیز کو ڈسٹرائی کر رہا ہے, آپ کی کانفیڈنس لیول کو توڑ رہا ہے, وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے. بیسیکلی اس کا یہ ایک اس نے اپنے اندر پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو گرانا ہے. کسی کو گرانے کے لیے بھی یہ انرجی یوز کی جاتی ہے, یہ بیہیویئر یوز کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو کبھی بھی مینیپولیٹ نہ کریں, کبھی بھی گیس لائٹ نہ کریں. اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کچھ کہا ہے اور انہیں کچھ غلط سمجھ میں آ گیا ہے, تو بھی آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے, وہ پازیٹیو رسپانس ان کو دیں. بچوں کو کبھی اس طرف نہ لے کے جائیں کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے, تم نے کیوں سمجھ لیا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس ٹائم جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہو, اس چیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, اور آپ اس کو بتا کے اس چیز کو جو ہے وہ اسی ٹائم کلیئر کر دیں. مگر بچوں کو یہ مت کہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہوگا, تم یہ ہو, تم کریزی ہو, تم پاگل ہو چکے ہو, تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تم پاگل خانے تمہیں چھوڑ کے آنا پڑے گا. لوگ اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں.